فلسطین کے علاقے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب اسرائیلی فوجیوں نے نہتے فلسطینیوں پر آتش و آہن کی بارش نہ کی ہو۔ چند ہفتہ قبل عارضی جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن پھر جب اسرائیلی بندوقوں نے گولیاں اور لانچر اور میزائل اگلنے شروع کیے تو یہ سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت تک 30,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 70,000 سے زائد فلسطینی زخمی حالت میں موجود ہیں جو اسرائیل کے اندھا دھند حملوں میں بچ چکے ہیں۔ انہیں خوراک اور روزمرہ کی استعمال کی اشیاء کی سخت قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کی جنگی وحشت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پناہ گزی کیمپوں اور امدادی حصول کے لیے کوشاں فلسطینیوں کو بھی اپنی گولیوں اور بمباریوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشانہ بمباری کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ بعض مسلم ممالک نے، کچھ افراد تنظیموں نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ کچھ ممالک کی جانب سے رمضان المبارک میں جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں جن میں انہیں اب تک کامیابی نہیں ملی۔ کچھ اقوام اور اداروں کی جانب سے فلسطینی پناہ گزین کیمپوں کی خوراک اور پانی کی ادویات کی فراہمی کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ یہ اقدامات قابل قدر اور قابل تحسین ہیں، لیکن ضرورت اس وقت عارضی جنگ بندی کی نہیں بلکہ مستقل طور پر جنگ بندی کی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ عالمی امن کے ذمہ دار افراد اور اداروں کی جانب سے وہ کوششیں نظر نہیں آتی جو وقت کا تقاضا اور حالات کی ضرورت ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا کسی بھی طرح کوئی تقابل نہیں بنتا۔ اسرائیل ہائی ٹیک برآمدات والا ایڈوانس ٹیکنالوجی اور سائبر آلات سے مزین دفاعی نظام کا حامل ہے اور ایک امیر اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس کے پاس افواج بھی زیادہ ہیں اور وسائل بھی، اور معیشت نہایت مستحکم ہے، اور اسے امریکہ جیسے ممالک کی جانب سے امداد ملتی ہے، اور اس کی اپنی تجارت کا حجم بھی خاصا بڑا ہے۔ اور دوسری جانب فلسطین ہے، وسائل سے بھی محروم ہے، اور ان کے وسائل اور زمین پر زیادہ تر اسرائیلی قابض ہیں، اور جو رہ گئے ہیں ان پر اب قبضہ ہو جائے گا۔ اگر عالمی برادری نے غزہ میں بہنے والے خون اور ہونے والی اموات روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہ کیا تو فلسطینی قوم کا خاتمہ عین ممکن ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کو اس نہج تک پہنچانے کے ذمہ دار وہی عالمی طاقتیں ہیں جو اس مسئلے کے مناسب حل میں کلیدی کردار ادا کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ کردار ادا نہیں کیا، الٹا جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ 75 برسوں میں سب نے دیکھا کہ اسرائیل کی بے جا حمایت اور مالی امداد کی جاتی رہی، اسے ترقی دی جاتی رہی اور اس کے وسائل میں اضافہ کیا جاتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج ایک ایسی قیادت بن چکا ہے جو کسی کی کوئی بات، کوئی نصیحت، کوئی مشورہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1948 میں جب اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم اور فلسطین کے علاقے میں اسرائیل نامی ریاست کے منصوبے کی منظوری دی تھی تو اس منصوبے میں طے کی گئی حدود کے مطابق اسرائیل کو علاقہ تفویض کیا جاتا، لیکن ہوا یہ کہ منصوبے کی منظوری دینے کے بعد اسرائیل کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور وہ پچھلے 75 برسوں سے مسلسل اپنے آپ کو توسیع اور عزائم کی تکمیل میں مصروف ہے۔ وہ فلسطینی علاقوں پر قابض کر کے وہاں یہودی بستیاں بنا کر آباد کر رہا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی عوام پیچھے ہٹتے اور رسپا ہوتے ہوئے ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے اور ان کے پاس مزید پیچھے ہٹنے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا۔ صورتحال اس حد تک پیچیدہ ہے اور تشویشناک ہونے کے باوجود زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ عارضی جنگ بندی ہونی چاہیے، جس کے لیے اسرائیل تیار نہیں، حتیٰ کہ اس کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہتے فلسطینیوں پر حملہ جاری کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کیونکہ اس وقت اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اس نے فلسطینیوں کو ایک طرح سے پچھاڑ دیا ہے اور اب وہ اس کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ غزہ میں ایک انسانی المیہ جاری ہے، روزانہ سینکڑوں افراد شہید اور اس سے زیادہ کی تعداد زخمی ہوتی ہے۔ انفرادی سٹرکچر کی تباہی مستزاد ہے، لیکن زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ عارضی جنگ بندی ہو جائے،
حالانکہ اقوام متحدہ اور دوسری عالمی طاقتوں کے ہوتے ہوئے نہ تو عارضی جنگ بندی کوئی مسئلہ ہونا چاہیے اور نہ ہی اس جنگ کے مستقل طور پر روکنے میں کوئی مشکل ہونی چاہیے، تاہم باتیں ہوتی رہیں، بیانات دیے جاتے رہیں، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا رہے۔ اگر دنیا کی بڑی طاقتیں اسرائیل کو سیدھا کرنا چاہیں تو 1 منٹ میں کر سکتی ہیں، کیونکہ اسرائیلی عالمی برادری سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتا، اسی بین الاقوامی کمیونٹی کا حصہ ہے۔ کیا خیال ہے اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت بند کر دے اور یورپی یونین اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، حتیٰ کہ صرف مسلم امہ ہی اسرائیلی اشیاء کا استعمال بند کر دے، تو کیا اسرائیل اپنی معاشی بقا کو کوئی سامان باقی رہ جائے گا؟ لیکن سب مہر بلب ہیں، سب تماشا دیکھ رہے ہیں، فلسطینی عوام کی مالی تو امداد کی جا رہی ہے لیکن سیاسی اور اخلاقی مدد کا کہیں کوئی وجود نظر نہیں آ رہا۔ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اور اقوام متحدہ کا مطلب ہے اگر اس ادارے کے پلیٹ فارم سے جو قرارداد منظور ہو جائے وہی دراصل پوری عالمی برادری کی آواز اور سوچ ہے، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس عالمی ادارے کے پلیٹ فارم پر اسرائیل کے جارحانہ عزائم کی خلاف منظوری کی گئی ہے؟ قراردادوں کا اسرائیلی قیادت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کو ان علاقوں تک محدود نہیں رکھا جا سکا جن علاقوں تک ایک اسرائیلی ریاست کا قیام اور منظوری دی گئی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو 2 ریاستی فارمولہ منظور کیا تھا اور اس فارمولے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے اب تک قاصر ہیں؟ وجہ ہے معاشی اور اقتصادی مفاد۔ جن ملکوں اور قوموں کے اسرائیل کے ساتھ معاشی اقتصادی مفادات وابستہ ہیں وہ ان سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مرتے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر عالمی بے حسی اسی طرح جاری رہی تو مسئلہ فلسطین پیچیدہ تر ہوتا جائے گا۔ اس کے لیے خاموش تماشائی بننے کے محض بیان بازی کرنے کے بجائے اسے سنگین مسئلے کا حل کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے اختیارات بروئے کار لانے چاہیے۔ ایک بات جو اور مزید سمجھ میں آ رہی ہے کہ چند دن بعد نواز شریف کا حشر اور شہباز شریف کا حشر بھی بے نظیر والا ہونا ہے۔ چند دنوں بعد سب لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو حشر بے نظیر کا ہوا تھا وہی حشر نواز شریف اور شہباز شریف کا بھی ہوگا۔ نواز شریف پہلے کی طرح پھر چکمہ دینا چاہیں گے، پھر علاج کے بہانے لندن فرار ہونا چاہیں گے، لیکن آصف علی زرداری اس میں اپنی ٹانگ اڑائیں گے اور یہ معاملہ دیکھنے والا ہوگا۔ جب نواز شریف لندن جائیں گے علاج کے بہانے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آصف علی زرداری لگائیں گے اور انہیں پاکستان رہنے پر مجبور کریں گے اور منظر یہ دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اب آپ اسی وقار رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ابھی اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر یورپ کی ایک گروسری مارکیٹ کی تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں کیوی کے ایک سٹال پر ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر نرخ کافی کم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں بھی رمضان کی مناسبت سے اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر خصوصی رعایت دی گئی ہے، لیکن افسوس ہے ملک عزیز میں اس بابرکت مہینے کے شروع ہونے سے قبل ہی مہنگائی مافیا بے لگام ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک کے تمام بڑے شہروں میں پھلوں، سبزیوں، مرغی کے گوشت کے، آٹے کے، چینی کے، تمام دیگر اشیاء ضرورت کی قیمت کو پر لگ چکے ہیں۔ گراں فروشوں کی چاندی ہے، دکاندار کی منمانیوں کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کو بھی مات دے دی ہے۔ کاروباری طبقہ ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور بے ایمانی تصور کرتا ہے، بلکہ اسے کاروباری ضرورت کہہ کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ہر برس وفاقی اور صوبائی حکومتیں رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے خصوصی اقدامات کرتی ہیں۔ حکومت کی طرف سے مستحقین کو، کم آمدنی والے طبقے کو رمضان ریلیف پیکج سمیت دیگر امراض دی جاتی ہیں جن کے لیے اربوں روپے مختص کیے جاتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں اپنی قیمتوں پہ قابو پائیں اور اپنی قیمتوں کو کنٹرول میں کریں، غریب لوگوں کا احساس کریں۔ جو لوگ روزہ افطار کرنے کے لیے یا سحری کے لیے اشیاء نہیں خرید سکتے ان کی امداد کریں، ان کی مالی طور پر، ان کی سامان کے طور پر ہر طریقے سے ان لوگوں کی امداد کریں۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ رواں دواں ہے، اپنے گناہوں کو جھاڑیں، لوگوں کی امداد کریں، لوگوں کا خیال کریں۔
اسی میں ہی آپ کی خیر اور بقا ہے۔